فرائض معلوم نہ کر سکے، نماز کی 53 سنتوں کا علم حاصل نہ کر سکے، تو ان باتوں کا علم کیسے ہو جائے گا کہ ماتم کیا چیز ہے، اور بین کیا چیز ہے، مرثیہ کیا چیز ہے، یہ علمداری کیا چیز ہے، یہ کھچڑا اور یہ شربت پر فاتحہ پورے طور پر شہدائے کربلا کے نام پر ڈرامائی انداز میں خالی سال کے 10 روز رونا، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم الحدیث معلوم کرنا پڑے گا، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم القرآن حاصل کرنا پڑے گا، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم التاریخ الاسلامیہ، علم التاریخ معلوم کرنا پڑے گا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ماتم کہاں سے آیا، یہ تعزیہ داری کا آغاز کہاں سے ہوا، اس بت پرستی کی شروعات کس نے کی، وہ کون بدبخت شخص تھا کہ جس نے شہید کربلا حسین کی شہادت کے نام پر رسول پاک کی سیدھی سادی امت کو ماتم کرنے پر اکسا دیا، اور بڑے بڑے شہداء اسلام کہ جن کی شہادت پر عرش معلی سے لے کر فرش خاکی تک تمام نورانی فرشتے روئے ہیں، واقعتاً جیسے امیر حمزہ کی شہادت پر وقت کے رسول روئے ہیں، حضرت حنظلہ کی شہادت پر نبی مکرم روئے ہیں، جناب حضرت مصعب کی شہادت پر سرور کائنات کی چشم نبوت سے آنسو بہے ہیں، یہ جناب حسین کی پیدائش سے پہلے کے شہید ہیں۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو اسلام کے ان اولین شہداء کرام پر رب ذوالجلال قرآن کے ذریعے سے ماتم کرواتا، نہ کرواتا؟ جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر فرما دیا بعوضہ کہہ کر، جس قرآن میں اللہ نے بندر کا ذکر فرما دیا قرادہ کہہ کر، جس قرآن میں اللہ نے سور کا ذکر فرما دیا خنزیر کے لفظ کے استعمال کے ساتھ، جس قرآن نے کتے کا ذکر کر دیا کلب کر کے، اسی قرآن میں باقاعدہ طور پر شیر کا تذکرہ آ گیا قسورہ کے نام سے، اسی قرآن میں اونٹوں کا ذکر آ گیا ابل اور جمل کے نام سے، اسی قرآن میں ہاتھی کا تذکرہ آ گیا فیل کے نام سے، اسی قرآن میں سمندر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں بحر و بر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں شجر و حجر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام 43 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں یعقوب علیہ السلام کا نام 16 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام 17 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں یوسف علیہ السلام کا نام 28 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں جناب حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آ گیا، اسی قرآن میں زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں جبریل امین کا نام آ گیا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، اسی قرآن میں اسرافیل کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں میکائیل کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے چمکتے ہوئے کم و بیش 30 ارب تاروں کا ذکر فرما دیا، اسی قرآن میں 2,38,558 میل کی اونچائی پر چمکنے والے چاند کا ذکر فرما دیا، اسی قرآن میں چمکتے ہوئے سورج کا ذکر فرما دیا، سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ تو جو رب ذوالجلال قرآن میں کتے بلی بندر سور اور شیر کا ذکر فرمائے، وہ رب ذوالجلال قرآن میں کیا ایک آیت ماتم کرنے کی نازل نہیں کر سکتا تھا؟ توجہ، جس قرآن میں سمندر کے قطرے قطرے سے لے کر آسمان بالا میں چمکنے والے ایک ایک تارے کا تذکرہ فرما دیا، اس قرآن میں کیا اللہ تعزیہ داری کرنے کی ایک آیت نازل نہیں فرما سکتا تھا؟